السلام علیکم سر۔ السلام۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دین میں یہ جو سزاؤں کا تصور ہے اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ بالکل بہت اہم سوال ہے اور یہ اکثر کیا جاتا ہے اور اس پر لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اس کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے وحشی سزائیں دین کے اندر رکھی ہوئی ہیں، کوئی کس طرح کا اپنے اپنے انداز سے وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں یہ جو سزائیں ہیں، جو شرعی سزائیں بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں، کیوں ہیں اور ان کی حکمت کیا ہے؟ کیا وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا انسان کے لیے نقصان دہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اگر غلطی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہے تو سزا بھی بڑی ہوگی، چھوٹی غلطی ہے تو سزا بھی چھوٹی ہوگی، اور یہ ہمارا معمول ہے، عام یہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو یہ حکومتوں کے اندر بھی ہے، گھروں کے اندر بھی ہے، خاندانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں دیکھ لیں تو تب بھی، اور گورنمنٹ سیکٹر ہے تب بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے، اور ہر عقل مند انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے۔ ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ نیب کا ادارہ کیوں بنا ہے؟ یہ بھی تو اس لیے بنا ہے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ عدالتیں کیوں بنی ہیں؟ اس لیے بنی ہیں، اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے۔ تو یہ پھر اسلام کے بارے میں کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ مستشرقین اور یہ دوسرے لوگ اسلام کے خلاف بالخصوص جو لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے اندر بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں۔ جی دیکھیے، سب سے بڑی سزا زنا کی ہے، شادی شدہ ہے اور اس نے اگر بدکاری کی ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اسلام کا فیصلہ ہے۔ اور کہا گیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب اس کو سزا دینی ہے تو پھر اکیلے بند کمرے میں نہیں دینی، بلکہ اس کو عوام الناس کے سامنے دینی اور مومنوں کی ایک جماعت بھی گواہ ہو۔ دیکھیں یہ سزا کیوں ہے؟ یہ ہماری عزت کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر ایک نے کام کیا ہے اور اس کو سزا مل گئی ہے، باقی سب لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے، نہیں اگر اس نے ایسا کیا اور اس کو سزا ملی تو کوئی اور بھی کرے گا تو یہ سزا ملے گی۔ یہ ہماری عزت کے تحفظ کے لیے۔ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے گا تو سب کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، ہمارا مال محفوظ رہے گا، اور وہ جس نے چوری کی آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا، ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ شراب پی ہے تو اس کو اسی طرح کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اب شراب پی ہے تو اس کی عقل معاف ہو گئی، تو ہماری عقل کے تحفظ کے لیے یہ سزا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر قصاص ہے، اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، فدیہ لے لے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لیتا تو قصاص ہے، تو پھر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص کے اندر تمہاری زندگی کی بقا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جب اس کا باپ کا قاتل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا تو اس کا خون کھولے گا، وہ پھر ایک کی بجائے 2 4 5 10 لوگوں کو جہاں تک ممکن ہوا قتل کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قتل کی وجہ سے پھر ایسا چلتا ہے معاملہ، وہ کئی خاندان قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو قصاص میں کر دیا جاتا تو زندگی کی بقا تھی، اور اگر اس کو نہیں کیا گیا تو وہ باہر آ کر جیل سے نکل کر جو ہے وہ اور بھی بندوں کو مارے گا۔
گویا کہ ہماری زندگی کے تحفظ کے لیے یہ قصاص کا قانون ہے، ہماری عقل کے تحفظ کے لیے شراب کی سزا ہے، ہماری عزت کے تحفظ کے لیے زنا کی سزا ہے، اور ہمارے مال کے تحفظ کے لیے چوری کی سزا ہے۔ اور یہ جو تمام سزائیں ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے، اس سے معاشرے میں امن ہوتا ہے، فساد نہیں پھیلتا۔ یہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے، ہم سمجھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سخت سزا، پھانسی لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کو یہ پتا تھا وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، ایسے حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں، ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں، میرے اوپر حد کو نافذ کر دیں۔ ان کو پتا تھا کیا ہے سزا، کیا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیوں؟ ہم آخرت سے بچ جائیں، آخرت کی ذلت، رسوائی اور جہنم کے انگاروں سے بچ جائیں۔ ہمیں تو چونکہ دنیا ہے، ہم تو دنیا ہے، ہمارے جو ہمارا ماٹو، ہمارا نظریہ آخرت تو ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں یہ بہت سزائیں سخت لگتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی سزا کے عوض جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ تو کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ پھر تو کوئی بھی بندہ وہ کہے گا یار مر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ جہنم میں نہ جا۔ ہم جہنم کے بارے میں تصور نہیں رکھتے، جہنم کے بارے میں ہم نے خواب خیالیاں بنائی ہوئی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، جہنم کا تصور۔ آخرت ہمارے تصور میں نہیں ہے، صحابہ کے تصور میں تھی۔ اور اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جن کے ذہن میں آخرت ہے نا، وہ دنیا کی سزا اور قانون کو، سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ دو آخرت کی عذاب سے اور جہنم اور پکڑ سے بچ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا فیصلہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ نے ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ایک گڑھے میں تھوڑا سا گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو کھڑا کیا، اور پھر پتھر مار مار کے جب تک وہ مرا نہیں تب تک پتھر مارتے رہے۔ کتنی سخت سزا ہے! یا تو ایک بار پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور جان چھوٹ گئی، مر گیا، یا تو ایک بار اسے شوٹ کیا اور اس کی گردن کو اتار دیا تلوار سے، جیسے جلال سعودیہ میں کرتے ہیں، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ چیز ہے کہ اس کو ایک گڑھے میں جو ہے وہ رکھا جائے اور پتھر مار مار کے جب تک مر نہ جائے پتھر مارتے رہے، اذیت ناک یہ سزا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ سبق دیکھیں کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف مارا، نکیلا پتھر تھا، وہ ایک اس کے جسم کا خون کا فوارہ نکلا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پہ اس کے نشان آ گئے، چھینٹے پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جاتے ہوئے میرے کپڑوں کو بھی پلید کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خالد بن ولید نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو اتنا قبول کیا ہے، اگر محلے کے گنہ گاروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو اللہ پورے محلے کو معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی شرعی سزا کو صحیح طرح قبول کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا اس کا گناہ دھل جاتا ہے اور آخرت میں وہ گناہ سے پاک ہو کر جاتا ہے، ورنہ آخرت میں بھی وہ گناہ کی سزا جہنم کی شکل میں بنے گی۔ اس لیے وہ جہنم سے بچنے کے لیے ہر سزا کو لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارے سمجھنے میں کمی ہے۔ اسلام کی سزائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، معاشرے کے لیے امن کی ضامن ہے۔ اگر اسلامی شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے ہمارے معاشرے میں امن ہوگا۔ دیکھیں جہاں پر ان سزاؤں کو اپلائی کیا گیا ہے وہاں شرع جرائم کم ہے، وہ سعودیہ کی ایک مثال ہے، اور اسلامی ممالک جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے اور اسلامی شرعی سزاؤں کا نظام نافذ ہے وہاں پر گناہوں کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے۔ چونکہ اسلام امن کا دائی، امن کا پیغام اور معاشرے میں امن کو قائم کرتا ہے، اور اسلام کے قانون شرعی سزاؤں کو نافذ کر کے ہی امن آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔